یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہاری اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے میں پھیر کر بگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم سبق لو، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اللہ نے غم اور رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی نیند، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق کفر کے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے لڑ گئی بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں مومنوں پر آزمائش بھیجتا ہوں۔ بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا؟ تاکہ دلوں کی صفائی ہو جائے، آزمایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آزمائشوں پہ پریشان نہیں ہونا۔ رکوع نمبر 8 ہے، ٹاپک لکھے مومن ہے تو بے دریغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن ہے تو بے دریغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کی ہی بہتر ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہارے افتاد مزاج یعنی تمہاری جو فطرت ہے ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کی بات کی جا رہی ہے، وہ نرم دل تھے تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اگر سخت ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ میں نے اور آپ نے بھی کیا بننا ہے؟ نرم دل بننا ہے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ نرم دل اور نرم زبان۔ صرف جب آپ عید پہ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں تو دکانداروں سے قیمتیں کم کروانے کے لیے چسکے نہیں لگانے، ادھر نہیں بننا نرم زبان،
ٹھیک ہے، ہم ادھر بڑے اچھے بن جاتے. تو اب ہم نے وہ کام نہیں کرنا، سیدھی سیدھی سی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ نرم دل بننا ہے وہاں پہ ہم نے بننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز حاصل کرنی ہوگی. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی. بلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اللہ فرما رہے جو میرے بنتے ہیں وہ اور جو دنیا کے بنے ہوئے یہ برابر تھوڑے ہی ہو سکتے ہیں. ابھی آپ اپنی نیند آرام سب کچھ قربان کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ اور آپ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. ان لوگوں کے ہاں اللہ کے ہاں درجے ہیں، اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی. کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے. اذان سن لیں. تو البتہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. بلکہ یہ پڑھ لیا تھا نا، کہاں سے پڑھ رہے تھے؟ اچھا جی. بے شک وہ جو مصیبت ان پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے. اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے. کہہ دو اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں. اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کی انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الحمدللہ. اس رکوع سے بھی میرے اور آپ کے عمل کی بہت ساری باتیں ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بہت کچھ سمجھایا. ٹائم کی قلت ہوتی ہے اس طرح سے نہیں بیان کر سکتی، لیکن بہرحال موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جب جو بہانے بازیاں کرتے ہیں نا اللہ کے دین کے لیے، ان کو کہا جاتا ہے آپ آئیں تو وہ پھر ان کے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہوتے. تو اس لیے جب آپ کو بھی کوئی بلائے اللہ کی طرف تو ہم سب نے بھی کیا کہنا ہے؟ لپک کر لبیک کہنے والا بننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں دیکھیں آپ نے کان سے رکوع تک پوائنٹس لکھے تھے، جو لوگ لکھ رہے ہیں عملی پوائنٹس 7ویں تک لکھ لیے تھے. 8ویں کے آپ لکھ لیں شہادت کی خواہش اور دین کے کام مشاورت سے کرنے ہیں، مشورے سے، کیونکہ مشورے میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. آمین یا رب العالمین ثم آمین.